میرے دوستوں، فیس بک پہ یہ خبر آ رہی ہے کہ کچھ ہندو لوگ پاکستان چھوڑ کے انڈیا جا رہے ہیں، جس کے انہوں نے فوٹو بھی دیے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہندو جو پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی اور ساری مائنارٹیز کے 5% پاکستان کی پاپولیشن میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے رائٹس کے لیے، کہ مائنارٹی کے رائٹس کی جو بات تھی، اس کا پاکستان کے اندر 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن دیا تھا، اور اس سو موٹو ایکشن میں جو کہ PLD 2014 کے پیج نمبر 699 پہ بھی وہ پوری جو کارروائی ہوئی تھی سو موٹو ایکشن 1 آف 2014 تھی، اس میں ریکارڈ کی گئی، اور انہوں نے پوری جو بھی مائنارٹی کمیونٹی ہے اس کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ ہر کمیونٹی ایک اپنا چیف پیٹرن بنائے، اور ہندوؤں کا جو چیف پیٹرن بنا ہوا ہے، جس کو چیف پیٹرن آف پاکستان ہندو کونسل کہا جاتا ہے، ڈاکٹر رمیش کمار وانکانی، جو MNA بھی بنتا رہتا ہے، اور اس کو کافی نالج بھی ہے، اور ان میں یہ بھی لکھا ہوا تھا قاعدے میں کہ جو بھی کمپلینٹ ہوگی یا کوئی پرابلمس ہوں گے، جو مسئلے ہوں گے، تو وہ جو ہمارے ہندو لوگ ہیں وہ اپنے کمیونٹی کے جو چیف پیٹرن ہیں ان کو بھی بتائیں گے، جو کہ پھر سپریم کورٹ کو اور ایک کمیشن بننے گی۔ 2014 میں بتایا گیا تھا کہ جو ان کے بارے میں سپریم کورٹ کو بتاتی رہیں گے کہ کس طرح کے مسئلے ہیں اور ان کا حل کس طرح ہونی چاہیے۔ اور اس پیرا میں 37 پیرا کے 7ویں نمبر پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جتنے بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور جتنے بھی کنسرنڈ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی ان کی پوری طرح مدد کریں گے، اور اس آرڈر کے تحت 8 جنوری 2019 کو ایک کمیشن بھی بنی جو کہ مائنارٹی رائٹس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بنی، اور اس امپلیمنٹیشن کے لیے اس نے چیئرمین بھی مقرر کیا، اور اس کے ڈائریکٹر جنرل بھی بنے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر مائنارٹی کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہر چیز موجود ہے، قانون میں موجود ہے، سپریم کورٹ کے لا کے موجود ہے، لیکن امپلیمنٹیشن بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہندو جو ہے ان کو اپنا حق نہیں مل رہا ہے، اگر کہ اغوا ہو جاتے ہیں، یا آج کل تو بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی اغوا کرتے ہیں،
جو کہ صرف دو بات کام کرنے کے لیے کہ آپ پیسے دیں اور اپنے بندے چھڑوا کے لے جائیں. ایک اس کے لیے ہوتا ہے. دوسرا جو کمانے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کریں. قبضہ کرنے کے بعد آپ جائیں. آپ کو ایک قانون تو ہے کہ آپ لیگل ڈسپوزیشن کا بھی کیس کر سکتے ہیں. آپ جو ہے اس کے قبضے چھڑانے کے لیے سول کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ تو مسئلے تو قانون تو بڑا اچھا ہے لیکن امپلیمنٹیشن بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اور امپلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوتی ہے تو وہ قانون کسی کام کا نہیں رہتا ہے. پھر یہ لگتا ہے کہ یہ ایسے طریقہ کار ہے جو قانون کتابوں میں بند ہے، خاموش ہے، اور امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ہم لوگ بھی پریشان ہو کے کنٹری کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب ہمارے سامنے بھی ایک ایسا ہی کیس ہے کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو ایکشن اٹھایا تھا 2018 میں ہیومن رائٹس بیسس کے. سو موٹو ایکشن کہ سندھ کے اندر بے شمار ہندوؤں کی پراپرٹیز پہ اللیگل انکروچمنٹ ہو گئی تھی، جس میں زمینیں بھی تھیں، جس میں مندر بھی تھے، جس میں گوشالے بھی تھی، جس میں شمشان گھاٹ بھی تھے. ان پہ بھی قبضہ ہوتا ہے. یہاں قبضے کی تھوڑی سی زیادہ ہی بیماری ہوتی ہے. اور بہت سارے جو ان پڑھ لوگ ہیں اور خاص کر کے جو زمیندار لوگ ہیں وہ قبضہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں. مجھے وہ بھی یاد ہے کہ کچھ سال پہلے ایک بندے نے کو ایس پی کے آفس میں بلایا گیا تھا، تو اس نے ایک بات کی تھی کہ سائیں ایس پی صاحب کو وہ بندہ بتا رہا ہے، حاکم علی چانڈیو نام تھا اس کا، وہ بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر یہ جو بنیا ہے اس کی زمین پہ کھکھرانیوں نے قبضہ کیا، اس کی زمین پہ جتوئیوں نے قبضہ کیا ہے. میں اس کے پڑوسی چانڈیا ہوں، اگر میں نے قبضہ کیا تو میں نے کون سا گناہ کیا؟ میرا بھی تو حق بنتا ہے. تو وہ حق سمجھتے ہیں. تو پھر ایس پی صاحب نے اسے دوسری بات پوچھی کہ یہ جو قبضہ کرتے ہیں وہ تو کاغذ بھی بناتے ہیں، آپ نے کوئی کاغذ بنایا؟ تو کہنے لگا سائیں یہ نہیں، میں نے کاغذ نہیں بنایا. پھر تیسرا جب اس نے سوال پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کہتے ہیں صاحب میں تو چاہتا تھا کہ مجھے 5 لاکھ روپے دیں بنیا ہندو، اور تو ٹھیک ہے، ورنہ جو آپ فیصلہ کریں، ایس پی فیصلہ کرے کہ کتنا ملنا چاہیے. کیونکہ جب وڈیرا فیصلہ کرتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ پراپرٹی کا ویلیو کراتے ہیں. اور جب ویلیو ہوتا ہے، فرض کرو کہ اگر 20 لاکھ کا ویلیو ہو گیا تو وڈیرا فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ہے بابا 10 لاکھ اس پہ دے دو اور قبضہ اپنا چھڑوا لو. اور تو اس قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اغوا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بدلہ اٹھایا ہے، پیسے دو چھڑوا لو، زمین پہ قبضہ کیا ہے، پیسے دو چھڑوا لو. جیسی قیمت ہو جاتی ہے زمینوں کی یا گھروں کی زیادہ تو اس پہ بھی اتنا ہی مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ایک کاروبار ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ انڈیا جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ قانون ہے اپنی جگہ پہ،
پروٹیکشن میں پڑھے لکھے ہوئے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کے لیے پورا ڈپارٹمنٹ بن گیا، جس کو ڈاکٹر شعیب سیڈل کمیشن کا ہے۔ اب میرے سامنے ایک لیٹر پڑا ہے جو کہ 24 مارچ 2023 کا ہے، جو لاڑکانہ کے جناب ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ صاحب کو بھی ہے، اور جناب سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس صاحب کو بھی ہے۔ ان کو یہ لکھا ہے کہ سبجیکٹ لکھا ہے کہ سیلنگ آف ایکسپائرڈ لیسن آف بائیکو پیٹرولیم پمپ، جو کہ سچویٹڈ ایٹ لاڑکانہ ایئرپورٹ روڈ پہ ہے، جس کا نام پیٹرول پمپ کا ہے پارس 2 فلنگ اسٹیشن۔ انہوں نے اس کو لیٹر میں لکھا ہے کہ آپ کو پہلے بھی خط لکھا گیا تھا 21 فروری 2023 کو، اس کے بعد 14 مارچ 2023 کو خط لکھا گیا، تو یہ ریمائنڈر تھا، اور یہ جو سیکنڈ ریمائنڈر بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو رپورٹ تھی ڈپٹی کمشنر اور ایس بی ایس میں نے 7 دن کے اندر ہمیں اس کا جواب بھیجنا تھا۔ 31 دن گزر گئے، لیکن کوئی بھی جواب نہیں ہوا، رسپانس تک نہیں دیتے ہیں، جواب تک نہیں دیتے۔ یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ جواب دینا چاہیے۔ آج کل تو وہ زمانہ ہے کہ جواب باقی ملکوں میں تو اس پہ ہی دے دیتے ہیں، جس کو واٹس ایپ کہتے ہیں، فیس بک پہ جواب دے دیتے ہیں، باقی طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ آج کل تو وہ زمانہ ہے، لیکن اتنی بڑی چیئرمین صاحب جو ہیں، جو کہ ریپریزنٹیٹ کرتے ہیں آن بیہاف آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کا لیٹر ہے جو ان کو کہتا ہے کہ 2 سپریم کورٹ کے ہیں کہ آپ ایک پیٹرول پمپ کو سیل کیا جائے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پیٹرول پمپ جو بنا ہوا ہے وہ الیگل ہندوؤں کی آکیوپائڈ ایریا پہ بنا ہوا ہے، اس لیے اس کو سیل کیا جائے، لیکن اس کے باوجود اس کو سیل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پیٹرول پمپ کی لائسنس بھی ایکسپائر ہو چکا ہے، جو کہ 1 جنوری 2019 سے یہ ایکسپائرڈ ہے۔ 4 سال گزر گئے ہیں، لائسنس ایکسپائر ہو چکا ہے، لیکن پیٹرول پمپ چل رہا ہے۔ تو ایک تو سپریم کورٹ کو آرڈر، کیونکہ وہ الیگل ڈسپوزیشن ایکٹ انکروچمنٹ میں تھا، اس کو بھی نہیں اوبلائز کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، وہ جو منسٹری آف انرجی پیٹرولیم ڈویژن ڈپارٹمنٹ آف ایکسپلوسو کا لیٹر ہے، اس کو بھی نہیں اوبلائز کیا جاتا ہے، جنہوں نے ایک نہیں 3 لیٹر لکھے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور تیسرا جو اس کا الیگل ایکٹ ہے کہ پیٹرول پمپ کو بائیکو کمپنی نہیں سپلائی کر رہی ہے، اور کمپنی دوسری اس کو سپلائی کرتی ہے۔ اور یہ بھی نیا ایک ہے کہ اگر کوئی کمپنی اپنا لائسنس رینیو نہیں کرائے اور اس کے ساتھ
وہ اپنا پیٹرولیم پروڈکٹ بھی پوش نہیں کریں تو دوسرے بھی پیٹرول پمپ سے منگوا کے دوسری کمپنیوں سے منگوا کے اس کو دی جاتی ہے. یہ بھی لیگلٹی ہے، لیکن یہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اصل میں مسئلہ یہاں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کے اندر بہت اچھے وسائل ہیں، ملک کے اندر اتنی غربت نہیں ہے جتنی بنائی گئی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آج اسی پوائنٹ پہ میں کوشش کروں گا کہ لاڑکانہ کے کمشنر صاحب یا ایس ایس پی سے ملنے کے لیے کہ ان کا رائے کیا ہے، کیونکہ جو اس کا مالک ہے، اس کا آدھے حصے کا جو مالک ہے وہ ایک بہت بڑا بیوروکریٹ ہے. اور دوسری بات، جو اس کا رینٹ ہولڈر ہے وہ کسی چانڈے فیملی کے بہت اچھے خاندان سے ہے، لیکن کیونکہ قبضہ کرنا یہاں کی ایک روایت ہے جو آج تک خاص کر کے سندھ سے نہیں گئی، اس لیے مجبور ہو کے کچھ ہندو لوگ اپنی وہ زمین جہاں پہ ہمارے خاندان سینکڑوں سال سے رہتے آئے ہیں اس کو ہم چھوڑنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. بند